ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی اور مسلمان بادشاہوں کے پہلے بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر تھے، جن کی حکمرانی کا دورانیہ 1483 سے لے کر 1530 تھا۔ ظہیر الدین بابر جو بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا ایک اہم اور عظیم حکمران شمار ہوتے ہیں۔ بابر تیمور اور چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے دور میں مغلیہ سلطنت نے ایک نئی تہذیب، ثقافت اور حکمرانی کا آغاز کیا۔ بابر کا زیادہ تر وقت جنگوں، اقتدار کے حصول اور سلطنت کو مستحکم کرنے میں گزرا، لیکن ان کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا جو شاعری، فطرت سے محبت اور علم و ذوق پر مشتمل تھا، جیسے کہ ان کی مشہور تصنیف ہے بابر نامہ۔ بابر کی پیدائش 14 فروری 1483 کو اندیجان میں ہوئی، جو آج کل ازبکستان میں واقع ہے۔ بابر تیموری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد عمر شیخ مرزا فرغانہ کے حکمران تھے، جبکہ ان کی والدہ قتلغ نگار خانم چنگیز خان کی نسل سے تھی۔ بابر کی زندگی کا آغاز مشکل سے ہوا کیونکہ ان کی والد کی ناگہانی موت کے بعد 1494 میں صرف 11 سال کی عمر میں فرغانہ کے حکمران بنے۔ بابر کو بچپن میں ہی حکمرانی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ فرغانہ کی چھوٹی سی ریاست پر قبضہ برقرار رکھنا اور آس پاس کے علاقوں کے حکمرانوں سے لڑنا ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ جلد ہی انہوں نے سمرقند پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جو تیموری خاندان کا ایک اہم مرکز تھا۔ 1497 میں انہوں نے سمرقند پر قبضہ کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد بغاوتوں اور اندرونی اختلافات کے باعث انہیں سمرقند اور فرغانہ دونوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ سمرقند اور فرغانہ کی ناکامیوں کے بعد بابر نے اپنی توجہ کابل کی طرف مبذول کی۔ 1504 میں بابر نے کابل پر قبضہ کر لیا اور یہاں سے اپنی طاقت کو دوبارہ مستحکم کیا۔ کابل کے حکمران بننے کے بعد بابر نے شمالی ہندوستان پر نظر جما لی، کیونکہ ہندوستان کی دولت اور یہاں کی سیاسی عدم استحکام نے اسے ایک پرکشش ہدف بنا دیا تھا۔ بابر نے ہندوستان پر کئی حملے کیے، لیکن سب سے اہم حملہ 1526 میں ہوا، جب اس نے پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ یہ مارکا تاریخ میں پانی پت کی پہلی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بابر نے جدید جنگی حکمت عملی اور توپ خانے کا استعمال کیا تھا، جو ہندوستانی حکمرانوں کے لیے نئی چیز تھی۔ ابراہیم لودھی کی شکست کے بعد بابر نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کامیابی کے بعد بابر نے رانا سانگا اور دیگر راجپوت حکمرانوں کے ساتھ بھی جنگیں لڑی، جن میں 1527 میں ہونے والی کنبابا جنگ نمایاں ہے۔ ان فتوحات نے شمالی ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو مستحکم کیا۔ بابر کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی تصنیف بابر نامہ ہے، جو ان کے سوانح عمری ہے اور فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ بابر نامہ نہ صرف بابر کی جنگی فتوحات اور سیاسی حکمت عملیوں کا احاطہ کرتا ہے، بلکہ ان کی ذاتی زندگی، خیالات، شاعری اور فطرت سے محبت کی بھی عکاس ہے۔ یہ کتاب بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم ماخذ ہے اور بابر کی ذہنی اور جذباتی پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ظہیر الدین بابر کا انتقال 26 دسمبر 1530 کو آگرہ میں ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں نے ہندوستان کی باغ ڈور سنبھالی۔ پہلے ان کو آگرہ میں دفن کیا گیا، لیکن ان کی وصیت کے مطابق ان کو آگرہ سے کابل منتقل کر دیا گیا اور آج بھی کابل میں ان کا مزار موجود ہے۔ بابر کو ایک عظیم جنگجو، حکمران اور شاعر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی نے بر صغیر میں ایک نئی سلطنت کا آغاز کیا، جس نے آنے والی صدیوں تک ہندوستان کی سیاست، ثقافت اور معاشرت کو متاثر کیا۔ مغلیہ سلطنت بابر کے بعد بھی کئی نسلوں تک قائم رہی اور بر صغیر کی تاریخ میں ایک سنہری دور کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔